الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الفرقان کے تحت عقائد کا بیان چل رہا تھا اور اس میں توحید اور شرک کے موضوع پر کلام ہو رہا تھا، اور توحید اور شرک کی تعریفات، ان کی اقسام وغیرہ بیان کرنے کے بعد ہم ان مختلف امور پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جن میں شرک کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ جن میں سے اب جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کی تعظیم کرنے کے بارے میں تھا کہ اگر ہم غیر اللہ کی تعظیم کریں گے تو یہ شرک کے زمرے میں تو نہیں آئے گا کہ اللہ کی بھی تعظیم کی جاتی ہے، پھر غیر اللہ کی بھی تعظیم کریں تو کہیں انسان شرک کا مرتکب تو نہیں ہو جاتا۔ تو ہم نے بدلائل کثیرہ یہ ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ما سوا کی تعظیم صرف چند مخصوص صورتوں میں ہی کفر و شرک یا حرام اور گناہ کبیرہ بنتی ہے، ورنہ خود شریعت کی طرف سے تعظیم کا حکم ہے، تعظیم کا مطالبہ ہے، اس کی مدح و ثنا کی گئی ہے، بلکہ اس پر انعامات بھی مرتب کیے گئے ہیں۔ جو تعظیمیں ناجائز ہیں شریعت نے اس سے منع کیا ہے، ان کا بیان چل رہا تھا، جن میں سے پہلی چیز جو ہم نے لی تھی وہ غیر اللہ کے لیے سجدہ تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی بڑی قسمیں دو ہیں، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے۔ سجدہ عبادت وہ سجدہ ہے جو کسی کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے کیا جائے، اور سجدہ تعظیمی وہ سجدہ ہے کہ کسی کو لائق عبادت تو نہ سمجھیں لیکن قابل تعظیم تصور کر کے اسے سجدہ کیا جائے، تو یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے۔ سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا لیکن ہماری امت میں حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اسی پر ہمارا بیان چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، اور سجدہ عبادت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا، نہ پہلے کبھی جائز ہوا، نہ اب جائز ہے، نہ کبھی قیامت تک جائز ہوگا، کیونکہ یہ خالصتاً کفر و شرک ہے۔ تو ہماری بات چل رہی تھی اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی سے منع فرمایا۔ بہت ساری روایات عرض کی تھیں، ایک آخری روایت اس کے بارے میں مزید سماعت فرما لے۔ یہ دلائل النبوت صفحہ نمبر 138 پر ایک روایت ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اسلمت، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں مسلمان ہو چکا ہوں، فَأَرِنِي شَيْئًا، تو مجھے کوئی ایسی چیز دکھائیں کہ ازدد بِهِ یقیناً، کہ جس سے میرا یقین بڑھ جائے، میں یقین کے اعتبار سے زیادتی محسوس کروں، کوئی ایسی چیز مجھے دکھا دیں کہ اسلام حق ہے، اس پر میرے یقین بڑھ جائے۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما الذی ترید، تو کس چیز کا ارادہ رکھتا ہے؟ قال ادعوا تلک الشجرۃ، اس نے کہا کہ آپ اس درخت کو بلائیے، ان تأتیک، کہ وہ آپ کے پاس آ جائے، یعنی آپ اسے پکاریے کہ وہ درخت آپ کے پاس چل کر آ جائے۔ قالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذهب، تم خود جاؤ، فادعوها، پھر تم اسے بلا کر لاؤ، یعنی تم جا کر کہو کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ فاتاها الاعرابی، تو اعرابی اس درخت کے پاس آئے، فقالا، پھر کہا اجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے درخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر، ان کا حکم مان۔ فمالت علی جانب من جوانبها، تو وہ درخت اپنی جانبوں میں سے ایک جانب یعنی ایک طرف جھک گیا، فقطعت عروقها، تو ٹوٹ گئیں اس کی جڑیں، فمالت علی الجانب الاخر، پھر وہ دوسری جانب جھک گیا، فقطعت عروقها، یہاں سے بھی اس کی جڑیں اکھڑ گئیں، بالکل ان جڑوں سے فارغ ہو گیا، حتی اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ فقالت، تو اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ فقال الاعرابی حسبی حسبی، تو یہ اعرابی اس منظر کو دیکھ کر کہ درخت خود بخود دائیں ہوا بائیں ہوا، اپنی جڑیں اس نے توڑ دیں اور چلتا ہوا نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام عرض کیا،
تو وہ اعرابی حیران اور متعجب رہ گیا اور کہا کہ حسبی حسبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کافی ہے، مجھے کافی ہے۔ فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت سے فرمایا ارجعی، تو واپس لوٹ جا۔ فرجعت فجلست على عروقها وفروعها، تو وہ درخت واپس لوٹ گیا اور اپنی انہی جڑوں پر اور انہی بنیادوں پر دوبارہ قائم ہو گیا۔ فقال الاعرابی، اب یہ توجہ کی بات ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، تو ان اعرابی صحابی نے عرض کی اذن لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی مجھے اجازت مرحمت فرمائیں، ان اقبل رأسک و رجلیک، کہ میں آپ کے سر کو اور آپ کے پیروں کو بوسہ دوں، چوم لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، تو راوی فرماتے ہیں ففعلا، تو اس نے ایسا کیا۔ ثم قال، پھر اس نے عرض کی اذن لی، آپ مجھے اجازت دیجئے، ان اسجد لک، کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یسجد احد لاحد، کوئی ایک کسی ایک کے لیے سجدہ نہیں کر سکتا۔ ولو امرت احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی ایک کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں ضرور بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لعظم حقه علیہا، اس حق کی وجہ سے جو شوہر کا حق عورت پر ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے میں حکم دیتا کہ بیویاں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو یہی آخری مضمون جو ہے تقریباً کئی حدیثوں کے اندر آیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان صحابی نے سجدے کی اجازت طلب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم کے اس انداز کو منع فرما دیا۔ لیکن جب انہوں نے آپ کے سر کو اور آپ کے قدمین شریفین کو بوسہ دینے کی اجازت طلب کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعظیم سے منع نہیں فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ مطلقاً تعظیم منع نہیں ہے، معظم دینی کی تعظیم کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی تعظیم شرعاً جائز ہے، لیکن ایک لمٹ میں ہونی چاہیے، ایک حد میں ہونی چاہیے، دائرہ شریعت میں رہ کر اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ وہ عقیدت اور محبت جو دائرہ شریعت کو پھلانگ کر آگے بڑھ جائے، وہ یقیناً باعث زحمت ہوتی ہے، باعث رحمت نہیں، اور ایسا شخص سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اب یہ تو احادیث کریمہ سے اور قرآن سے ہم نے ثابت کیا کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ عبادت بھی منع ہے، سجدہ تعظیمی بھی ممنوع ہے۔ اب ذرا ہم فقہا کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ جو فقہ کی کتابیں ہیں، کیا ان میں سجدے کی اجازت ہے یا سجدے کے بارے میں کیا کلام کیا گیا ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری بہت ہی مشہور فقہ کی کتاب ہے، فتاوی کی کتاب ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 369 369 پر آپ لکھتے ہیں کہ لا یجوز السجود الا للہ تعالی، کہ سجدہ جائز نہیں ہے مگر صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اللہ کے لیے ہی سجدہ روا ہے، اس کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقہا بھی احادیث کریمہ کی روشنی میں اس بات پر متفق ہیں کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں خاص طور پہ یہ ہم نے مزید کلام اور اس لیے کرنا پسند کیا ہے کہ بہت سے آج کل کے ایسے پیر عظام کہ جو حقیقتاً علم شریعت سے محروم ہوتے ہیں، وہ اپنے متبعین کو ترغیب دیتے ہیں، بلکہ باقاعدہ کہ وہ انہیں سجدہ کریں، اور وہ آ کے سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو ہم یہ سب کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا پیر کو سجدہ کرنا جائز ہے کہ نہیں، اس کی تعظیم کے لیے حد رکوع تک جھکنا جائز ہے کہ نہیں، اس کے سامنے زمین کو بوسہ دینا جائز ہے کہ نہیں، ان تعظیموں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، سب پہ انشاءاللہ کلام کریں گے۔ اور ہمارا ارادہ ہے آگے کہ انشاءاللہ پھر مزارات کی تعظیم پر بھی کلام ہوگا کہ قبر کی کس قدر تعظیم کرنی چاہیے، کون کون سے امور ایسے ہیں مزارات پر کہ جن کو شریعت نے تعظیمی پہلو کے اعتبار سے منع فرمایا کہ یہ تعظیم شریعت کو محبوب اور مطلوب نہیں ہے۔